سامنے جو آپ بستی دیکھ رہے ہیں یہ فلسطین کا حصہ ہے اور اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور یہ وہی بستی ہے جس کو قرآن شریف میں ذکر موجود ہے کہ جب ان لوگوں کو منع کیا گیا تھا ہفتے کے دن جو ہے مچھلی کا شکار نہ کریں اس سمندر سے، تو جب وہ لوگ باز نہیں آئے تو اللہ عز و جل نے ان سب کو جو ہے بندر بنا دیا تھا۔ قرآن شریف میں جو ہے یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ آج تفصیلی طور پر جو ہے آپ سب کو یہ لائیو یہاں کا وزٹ کرائیں گے اور پورا جو قصہ قرآن شریف میں ذکر آیا ہے وہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ فلسطین کا اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے، میں اس طرف موجود ہوں اردن کی جو سائڈ ہے اس کی طرف، اور اس طرف یہ سامنے جہاں پہ آپ کو سورج نظر آ رہا ہے اور یہ کشتی نظر آ رہی ہے، اس کی بیک سائڈ پہ سارا مصر ہے اور طور سینا ہے، مطلب جو سینا جو صحرائے سینا ہے وہ سارا ان پہاڑوں کے پیچھے ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ عز و جل سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تھے۔ یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے 10 کلومیٹر دور سعودی عرب کا بارڈر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں اس بستی کے بارے میں جس بستی کو جو ہے اللہ عز و جل نے بندر بنایا تھا۔ یہاں سے آپ بالکل کلیئر جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ علاقے ہیں اسرائیل کے قبضے میں، آج کل فلسطین کا علاقہ ہے، اس سے پہلے جو ہے یہ اردن کے قبضے میں ہوا کرتے تھے۔ سامنے جو آپ کو بلڈنگز نظر آ رہی ہیں ساری، جی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں شیئر کرتے جائیں تاکہ جو ہے ہم جب قصہ بیان کرنا شروع کریں گے جو کہ قرآن شریف میں موجود ہے، آئی تھنک سورۃ الانعام ہے یا سورۃ الاعراف، اس وقت میرے ذہن میں صحیح سورت کا نام یاد نہیں آ رہا، لیکن آیات جو ہیں ساری انشاءاللہ ہم آج تفسیر جو ہے اس ان آیات کی یہاں پہ بیان کریں گے، اور مفہوم جو ہے میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ کیا واقعہ ہوا تھا اور کس لیے جو ہے یہود ہفتے کا جو دن ہے اس کو کیوں مقدس مانتے تھے، اور اللہ عز و جل نے کیوں ان کو جو ہے ہفتے کے دن مقصد ہے کہ یہ امتحان میں ڈالا تھا کہ وہ جو مچھلی ہے وہ اس کا شکار نہ کریں، اور اس کے علاوہ ہفتے کے دن جو ہے مچھلیاں یہاں پہ کیوں زیادہ آتی تھیں اور بغیر ہفتے کے دن کیوں زیادہ نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت آپ جی انا اتكلم اللغة الأردية يا الحاج حجام ام عبد الله، هذه اللغة أردية، طيب جی آپ پہلے نظارے کر لیں سارے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو کو ایک مرتبہ شیئر کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب جب آ جائیں گے تو پھر جو ہے ہم، کیونکہ پھر وہ بار بار کہتے ہیں قصہ جو ہے شروع سے بتائیں، تو ایک ہی مرتبہ جو ہے ہم سارا جو ہے قصہ اور تفسیر جو ہے یہاں کی ہم آج ملاحظہ کریں گے۔ اس سے پہلے یہ آپ اردن سائڈ کا جو ہے سی بیچ دیکھ رہے ہیں، العقبہ کا شہر ہے یہ، اور بالکل فیملی کا ماحول ہے، یہاں پہ کوئی ہلڑ بازی یا کچھ جو ہے اس طرح کی غنڈہ گردی یا جس طرح مطلب معاملات ہوتے ہیں بعض جگہ پہ کہ انسان جو ہے مطلب فیملی کے ساتھ آنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسی صورتحال بالکل نہیں ہے۔ جی اس طرف جو ہے سعودی عرب ہے جس طرف ابھی آپ کیمرہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ سامنے جہاں پہ سورج غروب ہونے لگا ہے یہ سارا جو ہے سینا کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، مصر کے قبضے، مطلب مصر جو ہے مصر کے اندر آتا ہے یہ سارا سامنے، اور اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا جو شرف تھا موسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی اسی طرف تھا، اور اس طرف یہ جو سامنے ہے یہ ہے وہ یہودی بستی، یہ ہے وہ یہودی بستی، یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، جی یہ ہے وہ یہودی بستی جس کے اوپر جو ہے اللہ عز و جل نے عذاب لائے تھے، اور ان کا جو ہے سارے جتنے بھی یہاں پہ جو لوگ شکار کرتے تھے اور اللہ عز و جل کی حکم عدولی کی ان سب کو جو ہے بندر بنا دیا گیا تھا، سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اس پوائنٹ پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں 4 ملکوں کے جو ہے بارڈر یہاں پہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے، 4 ملکوں کے بارڈر جو ہے آمنے سامنے آپ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں جس جگہ پہ اس وقت ہم موجود ہیں، جی یہ سارا جو ہے اردن ہے اس طرف، اور وہ سامنے جو ہے فلسطین ہے لیکن آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے، اس طرف جو ہے مصر ہے، یہ سامنے سارا مصر ہے، اور اس طرف جو ہے سعودی عرب ہے، ٹھیک ہے، اس پہاڑ کے پیچھے، یہاں سے اس پوائنٹ سے نظر نہیں آ رہا لیکن ساتھ ہی مطلب ہے کہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے سعودی عرب ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ہم یہاں پہ جو ہے بیٹھ کے آپ سب کے ساتھ یہ قصہ شیئر کریں گے کہ یہ کیا واقعات ہیں اس کے، آگے چلتا ہوں میں آپ کو اس طرف تاکہ جو ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے مناظر بھی سمجھ آ سکیں۔ السلام علیکم جی۔ تو آج جو ہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ میں پورا واقعہ شیئر کروں گا، ان کا جو قرآن شریف میں ذکر آیا ہے میں صرف اسی پہ اکتفا کروں گا کیونکہ قرآن شریف نے جتنا بتایا ہے ہم اتنی ہی بات کریں گے، اس کے علاوہ باقی جو
مورخین یا اس کے حوالے سے جو ہے ہم زیادہ تفاصیل میں نہیں جائیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ سکے کہ کیا واقعہ یہاں پہ ہوا تھا اس سمندر کے کنارے۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ اصل میں یہاں پہ جو ہے شور ہے بہت زیادہ، گانے وغیرہ بج رہے ہیں اس میں جو بوٹس ہیں ان میں، تو اس لیے میں تھوڑا آگے جا رہا ہوں جہاں پہ بوٹس وغیرہ نہیں ہیں، تو وہاں سے جو ہے ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ بالکل اپنے سامنے جو ہے اس بستی کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ساری جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں نا، یہ وہی بستی ہے جس کے لوگوں کو بندر بنایا گیا تھا۔ جی تو میں بات شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ اے محمد ان سے پوچھو، مطلب جو اس زمانے کے یہود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، ان سے پوچھو وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اس بستی کے بارے میں جو سمندر کنارے تھی۔ یہ دیکھ رہے ہیں ہم سمندر کنارے موجود ہیں، لیکن جس بستی کے بارے میں اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں وہ سامنے والی ہے، وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اس بستی کے بارے میں جو ہے اللہ عز و جل فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، مطلب یہود سے جو ہے آپ پوچھو اس بستی کے بارے میں جو سمندر کنارے تھے، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، کہ جو ہفتے کے دن جو ہے ظلم کرتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اللہ عز و جل جو ہے اس چیز کو ظلم کہہ رہے ہیں۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جب ان کے سامنے جو ہے مچھلیاں آتی تھی ترتیب وار۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں، میں دوبارہ آپ سب کو کلیئر کر دوں، میں آیات کا جو ہے مفہوم بتاؤں گا، نہ کہ اس کا جو ہے میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، کیونکہ بعد میں جو ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں نفسیاتی مریضوں کی کمی نہیں ہے، اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ جو ہے نا بندے کے اوپر کفر کے فتوے لگانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ تو اس لیے میں کلیئر کر دوں کہ یہ جو میں آیات کا ترجمہ کروں گا یہ صرف اس کا مفہوم ہوگا، نہ کہ اس کی جو ہے مطلب لفظی ترجمہ یا مطلب علمی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو اس واقعے کی اہمیت جو ہے جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہود کے ہاں ہفتے کے دن کی اہمیت کیوں ہے۔ ہفتے کے دن کی اہمیت یوں ہے کہ یہود، اللہ عز و جل نے قرآن شریف میں کئی مرتبہ فرمایا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور مخلوق خلق مطلب ہم نے کی ہے۔ مثال کے طور پر وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین، آسمان اور اس کے درمیان جو مخلوق ہے اس کو 6 دن میں جو ہے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہود کہتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے 6 دن میں زمین اور آسمان اور مخلوق پیدا کی تو اس کے بعد 7ویں دن جو ہے تھک کے آرام کیا، والعیاذ باللہ، مطلب نعوذ باللہ یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اور اس کے علاوہ اللہ عز و جل نے فرمایا اسی آیت میں کہ جب اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم نے 6 دن میں زمین آسمان بنایا، آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، کہ ہمیں جو ہے کوئی مطلب تھکاوٹ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم نے 6 دن میں زمین اور